انسان غربت و افلاس کا شکار ہو اور اس پر بیماریاں بھی اسے گھیر لیں تو ایسے انسان کے لیے ایک ایک لمحہ بھاری ہو جاتا ہے۔ مڈ رانجھا کا رہائشی محمد بشیر اپنے خاندان کا واحد کفیل ہے۔ قومی رضاکار کی حیثیت سے ایک تھانے میں کام کرتا ہے اور اس کی تنخواہ فقط 6000 روپے ہے۔ 5 جوان بیٹیوں اور 2 بیٹوں کا یہ باپ گزشتہ 50 برس سے اللہ توکل پر زندگی کیسے گزار رہا ہے وہ آپ دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ یہ ہے محمد بشیر اور اس کا گھرانہ، اور یہ جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں بشیر کی اولادیں ہیں۔ بشیر 1969 میں بطور قومی رضاکار بھرتی ہوا تھا۔ اللہ نے اسے 5 بیٹیوں اور 2 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن جب اس کے بچے 7-8 برس کی عمر تک پہنچے تو انہیں بیماری نے گھیر لیا۔ محمد بشیر میں اتنی سکت کہاں تھی کہ وہ بچوں کا علاج کروا سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بچے معذور ہو گئے۔ 72-73 سال میری عمر ہے جناب، لہٰذا میں محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتا۔ بچے معذور میں سارے، لہٰذا میں گورنمنٹ اگے اپیل کر دوں زمین کو قومی خزانے کو امداد دیتی جائے۔ بشیر نے جیسے تیسے کر کے اپنی ایک بیٹی اور بیٹے کی شادی کر دی تھی، لیکن اس کی دوسری بیٹیاں ابھی تک باپ کے گھر میں بیٹھی تھیں۔ ایک تو غربت و افلاس، اس پر معذوری، ایسے میں بیٹیوں کی شادی کی آرزو ایک دردناک حسرت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ شبیر نے دیکھا کہ بشیر کی جوان بیٹیاں معذوری کے باوجود گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں۔ ان کے چہروں پر مایوسی اور افلاس کی گرد جمی ہوئی ہے۔ ایک 70 سال کا بوڑھا باپ ان کے لیے کر بھی کیا سکتا ہے؟ اسی بچیاں اس سے معذور ترائل بیٹھنے میں ابو دبو تے لتاں شتاں سے ہی ہو جان۔ کل نوں بندہ شادی شدہ کر سکدا، کوئی لے سکدا ہے، ہن تو کوئی بہن برا واڈی واڈی دن تے کھاوی پیوی تا، جتنی ہو سکدی اپنی امداد کر دیو۔ محمد بشیر رضاکار کی ڈیوٹی دینے کے بعد محنت مزدوری کے لیے بھی جاتا ہے اور جو تھوڑا بہت کماتا ہے اس سے گھر کا جیسے تیسا خرچہ چلا ہی لیتا ہے۔ شبیر نے محمد بشیر کا گھر دیکھا تو اس کے کونے کونے سے افلاس، بے بسی اور غربت کا عکس جھلکتا دکھائی دیا۔ آنگن میں بغیر پلاسٹر کی دیواریں، غسل خانے پر دروازے کے بجائے میلے کچیلے پردے، بوسیدہ دروازے، ظاہر ہے کہ محض 6000 روپے کی آمدنی ہی کیا ہوتی ہے۔ بشیر کے بچے کئی دن فاقوں سے بھی گزارتے ہیں لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ جی یہ غریب بندے ہیں، ساڈے کول اتنا نہیں گزارا ہوندا، رات دا ہوندا، دن دا کوئی نہیں ہوندا، تے کمائی ساڈی ہے کوئی نہ۔ بہن مزدور نو ماں فوت ہو گئی، ابا کی تو نہیں رہ گیا۔ اگست کا مہینہ تو بشیر پر قیامت بن کر گزرا جب 1 جولائی سے پنجاب کے تمام قومی رضاکاروں کو ڈیوٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ قومی رضاکاروں کو تنخواہ ہی کیا ملتی ہے، محض 6000 روپے، اور اب جبکہ ان قومی رضاکاروں کو فارغ کرنے کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے تو محمد بشیر کس احساس محرومی اور بے بسی سے گزرتا ہوگا اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ محمد بشیر سوچتا ہے کہ رضاکار تنظیم بابا قوم قائد اعظم نے بنائی تھی، اسے اب بھی اپنی وردی سے قائد اعظم کی لازوال محبت کی خوشبو آتی ہے۔ شبیر کے کہنے پر محمد بشیر نے اپنی وردی پہن کر دکھائی تو لگا کہ محمد بشیر لازوال خدمت کے جذبے سے سرشار رہا ہے، مگر اب تو وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی معذوری دیکھتے دیکھتے بشیر کی بینائی بھی متاثر ہو چلی ہے۔ ہر حکومت دعویٰ کر دیں کہ اسی 10,000 بنا رہے ہیں، 20 بنا رہے ہیں، 8 بنا رہے ہیں، وعدے ساڈے نال شروع تو ہو رہا ہے، لہٰذا ہن تک عمل درآمد نہیں ہوا اور وہ گزارا ہی ہے بھائی تھوڑی باری کسی دکاندار کو بہ رہا مزدوری تو کوئی سودا سوٹ دے کے 150 لے لیا۔ اس طریقے میرا جناب کارگزاری ہے اور میرا وسائل کوئی نہیں، نہ میں کوئی کم کر سکتا۔ شبیر نے جس دن سے بشیر کی معذور اولادوں کو دیکھا ہے تو اس کا دل دکھا ہوا ہے۔ شبیر سوچتا ہے کہ اگر محمد بشیر صاحب حیثیت ہوتا، اس کی بیٹیوں اور بیٹوں کی معذوری کا علاج بھی ہو گیا ہوتا اور ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہوتی۔ لہٰذا میں بچے کا علاج کرایا علاج اسپتال میں، کافی میرا خرچہ ہو گیا جی، اور آدھا لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ جڑا ایک مریض تے خرچہ ہونا، لہٰذا میں میرا خرچہ برداشت نہ کر سکے، جس کی وجہ سے میرے بچے معذور ہیں۔ لہٰذا میری بچیاں جوان جڑیاں معذوری کی وجہ تو گھر بیٹھی، لہٰذا میرے کو وسائل نہیں۔ میں گورنمنٹ اگے اپیل کرنا کہ انہوں کا علاج معالجہ کرایا جاوے گورنمنٹ کے خزانے سے۔ ان مناظر کو دیکھ کر شاید ہی کوئی ایسا ہو
जो इंसानियत के दर्द से तड़प न उठे। जरा देखिए बशीर के बच्चों को एक एक कदम उठाना भी किस कदर दुश्वार है। शब्बीर का कहना है कि अगरचे पूरा मुल्क सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई और गुर्बत का सैलाब भी है। जो लोग मुंह जोर दरियाओं और सैलाबी रेलों से मुतासिर नहीं होते, वो गुर्बत और मुफलिसी के सैलाब में बह रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। उन्हें बचाना और उनकी बहाली हम सबका फर्ज है। शब्बीर को यकीन है कि मोहम्मद बशीर के हालात सामने के बाद बशीर की दस्तगीरी जरूर की जाएगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने एक